بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارتضاه وسبيله الله اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفتا لديه والوصول إليه وأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي حملته رسالتك فأدها وأمرته لصلاة الجمعة فنصح لها. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات. دعا ہے ذات واجب آپ حضرات کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم جتنے بیمار ہیں یا دعاؤں کی اپیل کی ہے اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جتنے مومنین پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. عالم جہان میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمان مستضعف کمزور ظلم جبر بربریت کے اندر ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمن کے مقابلے میں اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اسرائیل امریکہ ان کے ہم نماؤں کو اللہ نیست و نابود فرمائے. صلوات مل کے ایک بلند آواز سے پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے. خداوند متعال کا پھر بارہا بار بار لاکھ کروڑہا اربہا شکر ہے کہ اس مالک ہمیں ایک ہفتے میں پھر اپنے گھر میں ایک اجتماعی شکل میں ہمیں بلاتا ہے ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے. اور جمعہ جو ہے یہ ایک عام عبادت نہیں ہے. جمعہ انتہائی بہت بڑی عظیم عبادت ہے بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے. جمعہ کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ الجمعہ تو حج المومن. جمعہ جو ہے وہ ایک مومن کا حج ہے. یعنی وہ غریب مومن کہ جس کے اوپر استطاعت نہیں ہے حج پہ نہیں جا سکتا ہے اس کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں تشریف لے جائے نماز جمعہ ادا کرے. ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا. جمعہ قبولیت دعا کا دن ہے. جمعہ عبادات کے ہفتے بھر کی عبادات کا ایک مرکزی دن ہے. اور جمعے کے دن کی فضیلت باقی ہفتے بھر کی فضیلت سے بہت زیادہ ہے. ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے کہ باقی دنوں کی عبادت بھی ہوتی ہے اور جمعے کی عبادت کا ثواب کیوں ہے. کافی ساری وجوہات لکھی گئیں کافی ساری فضیلتیں لکھی گئیں اس جمعہ کے حوالے سے. لیکن ان میں ایک چیز میں جناب کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا جمعے کو فضیلت کیوں ہے. مولا نے فرمایا جمعہ جم سے ہے جمع کرنے سے ہے. اور اس دن اللہ نے پورے دنوں کے اوپر جب ولایت آل محمد کو پیش کیا تو جس دن نے سب سے پہلے ولایت علی کا کلمہ پڑھا تھا وہ روز جمعہ کا دن تھا.
اس اعتبار سے جمعہ جو ہے وہ ولایت علی والا دن ہے، لیکن ہم حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ان کی عقلوں کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں کہ جو ہمیں ولایت کے بڑے پرستار نظر آتے ہیں، بلکہ اگر میں سخت جملہ کہوں وہ ولایت کے ہمیں ٹھیکیدار بھی نظر آتے ہیں، اور پھر جمعہ کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ یہ سیاسی ہے، یہ جمعہ سلطنتی معاملہ ہے، یہ جمعہ جو ہے یہ ایک سیاسی دن ہے، یہ حکومتی دن ہے، جمعہ جو ہے ایسا نہیں منانا چاہیے۔ اور استغفر اللہ ربی و توب الیہ، انتہائی جو نما، وہ جو دین کی الف بے تک بھی نہیں جانتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو جاری ہوئی اور ایک ایسے موصوف کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا جس کو میں بذات خود جانتا ہوں اس کا علمی معیار کیا ہے، یعنی انتہائی نکما، مختلف ایجنسیوں کا دھتکارا ہوا، توجہ فرمائیے گا، اور بذات خود میں نے ان کا علمی معیار چیک کیا ہے اور قریب سے چیک کیا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ایسے ہم نے ان کا علمی معیار بھی چیک کیا ہے۔ اساتذہ کا نافرمان اور علماء کی سرپرستی میں کئی جگہوں کے اوپر ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جب کچھ بھی نہیں تھے تو علماء کی موجودگی میں علماء نے انہیں کئی جگہوں کے اوپر پیش نماز بھی بھیجا، پیش نمازی بھی کرتے رہے، مگر جب یہ کارڈ نہیں چلا اور یہ ڈھونگ نہیں رچایا، یہ کامیاب اس میں نہیں ہوئے، تو پھر جناب وہ ولایت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ولایت بھی انہی کی ہے اور ولی بھی وہی ہیں اور سب کچھ وہی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ علی کو امام مانتے ہو تو آیا مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہیں جمعہ منع کیا ہے کہ آپ جمعہ نہ پڑھیں؟ توجہ فرمائیے، کہیں مولا علی علیہ السلام نے جمعہ منع نہیں کیا۔ علی سے لے کے علی کے 11 بیٹوں نے کبھی جمعہ منع نہیں کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آج بھی ہمارا مرکز جو ہیں، جیسے ایران ہمارا مرکز ہے، دینی مرکز ہے، محور ہے، اور عراق ہمارا دینی مرکز ہے، دینی محور ہے، آیا وہاں جمعہ ہوتا ہے یا جمعہ نہیں ہوتا ہے؟ جمعہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب یہ ایران کی اختراع ہے، ایران نے جمعہ گھڑا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہاں 2-3 بچے ہیں کہ جو نہ سمجھ ہیں اور وہ مجھے بار بار میسج بھیج دیتے ہیں کہ برا اس کے اوپر جواب چاہیے۔ کہہ چکے ہیں کہ سورہ مبارکہ جمعہ جو ہے پوری سورہ اس میں آئی ہے، اور مجھے یہ کوئی آیت کی تفسیر مجھے سمجھا دے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب چل کے نہیں جاؤ بلکہ دوڑ کے جاؤ، دوڑنے کا حکم ہے۔ فاسعوا، دوڑو، سعی کرو، دوڑو۔ توجہ فرمائے، صفا مروا کے درمیان سعی کرتے ہیں نا، اس سعی کو دوڑنا کہتے ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ لو۔ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ۔ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو جس میں نماز کے لیے دوڑنے کہا گیا ہے وہ کوئی اور نماز ہے، وہ مولا علی کی ولایت ہے۔ اب مجھے بتائیں پھر یہ آیت کا ترجمہ کیا کریں گے آیت کو؟ اسی سے فاذا قضیت الصلاۃ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر تلاش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو۔ واضح طور کے اوپر خداوند متعال نے نماز جمعہ کے لیے اس طرح کی تاکید کی ہے، آیت میں تاکید کی ہے، روایت میں نہیں ہے۔ ممکن ہے روایت کو آپ ٹھکرا دیں، راویوں کو غلط ثابت کر دیں، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نماز کے لیے دوڑو۔ خدا گواہ ہے پورے قرآن کریم میں جو نماز پنجگانہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور حتیٰ کہ حج بھی ہے، توجہ فرمائیے گا، عمرے کی عبادت بھی مستحب ہے، حج واجب ہوتا ہے۔ یعنی ان واجبات کے لیے اللہ نے کبھی دوڑنے کا حکم نہیں دیا، بھاگنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر دوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس نماز جمعہ کے لیے کہا گیا کہ نماز جمعہ کے لیے دوڑ کے جاؤ۔ توجہ فرمائیے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یعنی یہ بے نمازی بنانا بے دین بنانا ہے، اور بے دین بنانا یہ دشمن کی گہری سازش ہے۔ دشمن یہود و نصارہ ہے، وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، وہ امریکہ کی شکل میں ہو، وہ برطانیہ کی شکل میں ہو، یعنی کسی بھی شکل میں ہے، جو دشمن
خدا ہے، جو دشمن الہی ہے، جو دشمن دین ہے، وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے کسی طریقے سے ان کو بے دین کیا جائے۔ اب دیکھیں ایک ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا انہوں نے، یعنی جو دشمن ہے اس نے کہا کہ بھئی نماز عید بھی واجب نہیں ہے، اور اس چکر میں ہمارے جو نئے مومنین جو کلمہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کے میں اس محبت میں آ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی محبت میں آ رہے ہیں، اس ولایت کے جھنڈے تلے ان کو بھی بے نمازی بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب کیا کریں گے، عید جو ہے امام زمانہ آئیں گے تو پڑھیں گے، توجہ فرمائیے گا، نماز جمعہ امام زمانہ آئیں گے تو پڑھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ پھر نماز یومیہ بھی بند کر دیں، پھر امام زمانہ آئیں گے تو نماز یومیہ پڑھیں گے نا۔ توجہ فرمائیے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری مسلمات دین ہے، اور میں یقین جان یہ میرا پیغام دور تک جائے گا۔ میں نے پنجاب بھر میں بھی کوشش کی ہے، اچھا جن بزرگان نے، جن علماء کرام نے ان کے خلاف بات کی ہے، بڑی لعنتیں بھی کی گئیں، نفرین بھی کی گئی، ملامتیں بھی کی گئیں، لیکن خدا گواہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جو ولایت کے ٹھیکیدار تھے، جو جھوٹے ٹھیکیدار جب وہ مرے ہیں ان کا چہرہ بھی دیکھ لیں، اور جو آل محمد کی ولایت کی تبلیغ کر کے گئے ہیں ذرا مرتے وقت ان کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب چہرے دیکھ لیں، چہرے ہم لگا دیں گے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے، یعنی کہ ولایت کے ٹھیکیدار جو کہتے تھے کہ نماز میں واجب ہے، فلاں یہ واجب ہے، فلاں یہ واجب ہے، توجہ فرمائیے دین پڑھا نہیں ہے وہ ایسے ٹھیکیدار، لیکن جب مرے دنیا سے گئے شکلیں دیکھنے کی نہیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، پہلے ہوتی تھی تو داڑھی ہوتی تھی ان کی، لیکن جب مرے ہیں تو داڑھی منڈوا کے مرے ہیں، دین کا خاتمہ کر کے مرے ہیں۔ لیکن کہ جو بالخصوص پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں محمد حسن نجفی علی اللہ مقامہ نے جو آل محمد کے دین کی تبلیغ کی ہے، لوگوں نے مختلف فتوے لگائے کہ یہ ڈھکو ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس قسم کی بکواسات کی ہے، لیکن خدا گواہ ہے جب اس عالم دین کا جنازہ ہوتا ہے آپ اس کا چہرہ دیکھیں، بالکل یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کے اوپر موجود ہے، ایسا گلاب کی طرح کھلتا ہوا چہرہ، ایسا مسکراتا ہوا چہرہ، یہی تو پتہ چلتا ہے کہ جب بغض آل محمد اور محب آل محمد دنیا سے جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، فرمایا کہ جو آل محمد کے محب ہیں یا آل محمد کی سیرت پہ کما حقہ ہو عمل کرتے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو آل محمد کے دین کو غلط بیان کرتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت، ابھی میں مواد جو لے کے آیا تھا میں ذرا اس کو ہٹ کے میں اپنی طرف جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یقین جانے دین شناس بنے، دین شناس، مذہب شناس بنے، تو وہ جو فرمایا اندھی تقلید کے پیچھے نہ چلیں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہاں واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کمال کا بندہ ہے، یار یہ تو کمال کا بندہ ہے، مجمع کو اس نے کھڑا کر دیا ہے، مجمع عوام میں سے چھت سے اوپر کراس کر رہا تھا، تو وہ جو فرمائیے مجمع کو لوٹ، اب ایک جملہ بھائی نے کہا کہ لوٹ لیا ہے مجمع کو، تو وہ جو فرمائیے جو لوٹ کے جا رہا ہوتا ہے وہ مالک کا نقصان کر کے جاتا ہے یا فائدہ کر کے جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی اس قسم کی فکر نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ دشمن خدا کی فکر ہے، یہ دشمن محمد و آل محمد کی فکر ہے کہ دنیا کو کردار سے ہٹایا جائے، اعمال سے ہٹایا جائے، نیکی سے ہٹایا جائے، توجہ فرمائیے گا، یہ اب تو ماشاءاللہ شعور آ رہا ہے۔ اور میں آج ایک ذاکر کی ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم پاگل ہو گئے ہو، رزق خدا دیتا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، ذلت خدا دیتا ہے، یعنی یہ جملے سن کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسے بندے ایسے فکر کے لوگ بھی ہمارے ممبر پہ ہیں تو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ آل محمد کے دین کا حق یہ ہے، اور خدا گواہ ہے آل محمد نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، خدا کی قسم ہم تھوڑی سی تبلیغ کرتے ہیں نا ہماری حیثیت سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں بھی کہیں اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آل محمد کے دین کو دین سمجھیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جب آپ دین شناس بنیں گے تو آپ میں بیداری پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی تو آپ میں جذبہ انقلاب پیدا ہوگا، آپ اپنے آپ پہلے سب سے پہلے تو اپنے انقلاب جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک میں انقلاب لے آئیں گے، کوشش کریں کہ پہلے آپ اپنی چار دیواری کے اندر تو انقلاب لے آئیں نا، چار دیواری کے اندر مثلا جتنے ہم 8-10 افراد رہتے ہیں، افراد خانہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر انقلاب لیں، توجہ فرمائیے، پردہ ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، واجبات ہونے چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقائد ٹھیک ہونے چاہیے،
یعنی اگر کوئی غیر آپ کے گھر میں آئے تو یہ نہ کہے کہ یہ نصیری ہے، یہ نہ کہے کہ یہ غالی ہے، یہ نہ کہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ نہ کہے کہ یہ جناب یہ مشرک ہے، نہیں، بلکہ معصوم نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میں نے چھٹے امام کا نام لیا ہے، باقی دیگر ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں گھر ہیں اور اس میں ایک گھر ہمارے چاہنے والے کا ہے تو لوگ پوچھے سچا کون ہے، کہا وہ علی والا، نمازی کون ہے، وہ علی والا، متقی کون ہے، وہ علی والا۔ تقوی ایک بہترین چیز ہے، تقوی کے بارے میں نے چند روایات کو جمع کیا، ایک صلوات ہدیہ کریں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ تقوی کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام التقویٰ اللہ تفعل ما یغضب اللہ، فرماتے تقویٰ یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، تو جو فرمائیے وَتَتْرُكْ مَا نَهَاكَ عَنْهُ، اور وہ چیز چھوڑ دیں جس کو اللہ نے آپ کو چھوڑنے کا کہا ہے، یہ چیز آپ کے لیے بہترین ہے اور یہ تقویٰ کی بہترین دلیل ہے۔ اور تقویٰ میں دیکھیں قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بھی تقویٰ کے بارے میں بہت سارے جملے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر اللہ نے ہم تمہارے قبیلے بنائے، اللہ نے تمہارے پہچان کے لیے تمہیں قبیلے خاندان بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ تقوی والا ہے، متقی ہے۔ یعنی اس آیت میں نسلی تفاخر کو ختم کر دیا گیا ہے، قوم و قبیلے لسانیت کو ختم کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں زبان کا ہے اور یہ فلاں زبان کا نہیں ہے، اللہ نے اس آیت میں چیز کو ختم کیا ہے، اور اگر کوئی عزت دار بنایا ہے تو متقی کو عزت دار بنایا ہے۔ اور یہ تو ہم پہلے کافی ٹائم سے مسلسل علماء بزرگان مراجع کہتے کہتے چل رہے ہیں اور کہتے کہتے قبروں میں سو گئے ہیں کہ آپ کے امام جو ہے وہ متقیوں کے امام ہے، آپ کے امام۔ ایک صلوات بھیجیں امام کی ذات پہ بلند نواز سے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ دین شناس بنیں، دین شناس بنیں، بیداری اپنے اندر لائیں، بیداری۔ توجہ فرمائیں، دشمن توحید کو سمجھائیں، دشمن مصطفیٰ آل مصطفیٰ کو سمجھائیں، تبلیغ کریں۔ تبلیغ لڑائی سے نہیں ہے، جھگڑے سے نہیں ہے، فرمایا کہ احسن طریقے سے پیار و محبت سے ان کو دین سمجھائیں، ان کو تبلیغ کریں کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، احادیث یہ کہتی ہیں، فرامین آل محمد یہ کہتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ دین شناسی پیدا ہوگی پھر کافی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی جو انقلاب لے آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی، بیداری، شعور بیدار ہوگا، اور شعور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ سمجھیں گے کہ کون میرا خیر خواہ ہے، کون میرا دشمن ہے، کون خدا کا دشمن ہے، کون خدا کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اور جب آپ خدا کے دشمن کو سمجھیں گے پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہو رہا ہوگا، پھر اس ظلم کو آپ بیگانے کا ظلم نہیں کہیں گے، آپ اپنے اوپر ظلم تصور کریں گے، آپ اپنے اوپر سمجھیں گے کہ یہ زیادتی میرے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی آل محمد کا چاہنے والا ہے، وہ بھی آل محمد کا ماننے والا ہے۔ یقین جانے اس موجودہ حالات کے پیش نظر یہ جو فلسطین اور غزہ کی جنگ میں تشیع نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، ایران ملک کی شکل میں، عراق کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں، تشیع کا ایک روشن چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ آپ کے مذہب کے دین کی جانب آئے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے لیے ننگو آر کا باعث مت بنو، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، تو یعنی وہ لوگ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے آج بھی دنیا ماننے کو تیار ہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینل کھول لیں، یعنی فلسطین کے حوالے سے کتنی خواتین کے جو میسیجز سے، ان کے جو پیغام تھے، انٹرویو تھے، انہوں نے کہا کہ آج سے ہم کلمہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ یہ کیوں پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو علی کے ماننے والوں کا کردار ہے، اللہ جانے علی کا اپنا کردار کتنی بلند ہوگا۔ اپنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال ایک لفظ ہے، اس لفظ کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا تھوڑا سا پیغام یہ ہے، جو بہرحال جو میں نے تیاری کی تھی اس ہٹ کے میرے جو ذہن میں آیا ہے، میں نے وہ دلی بات جناب سے کر دی ہے۔ اسرائیل اتنی طاقتور کیسے بن گیا ہے؟ توجہ فرمائیے، کافی اس سوال کا جواب کافی جوابوں میں آتا ہے، کافی شکے ہیں۔
کہ مثلا ہماری بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہے، ہمارے اندر دین شناسی نہیں ہے، ہمارے اندر دین پرستی نہیں ہے، مذہب پرستی نہیں ہے. توجہ فرمائی، اس لیے اسرائیل طاقتور بن گیا ہے. مجھے 2 دن سے ایک صاحب نے مسلسل ایک میسیج بھیجا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے دفتر جاتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے پاس بھی چونکہ سوشل میڈیا ہے تو یہ انتہائی واضح زمانہ ہے اور شعور کا زمانہ ہے، آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. انہوں نے بھیجا، ذرا 2-4 منٹ آپ نے خاموشی چھانی ہے اور اس کو سمجھیے گا ضرور کہ اسرائیل کیسے طاقتور بنا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص گری اے سی کی ٹھنڈک سے سو کر، یعنی جیسے اے سی میں لوگ سوتے ہیں، سو کر وہ اٹھتا ہے اور سیکو 5 کے الارم سے اٹھتا ہے. گھڑی چلتی ہے نا، تو یہ بڑی ایک برانڈ گھڑی ہے جس کا نام سیکو 5 ہے. یہ ہم بڑے شوق سے رولیکس خریدتے ہیں. رولیکس مہنگی ترین گھڑی ہے اور سیکو بھی ایک پرانی گھڑی ہے اور بڑی مہنگی گھڑی ہے. یہ بھی ایک برانڈ ہے، لیکن کس کا برانڈ ہے یہ آپ کو آخر میں بتاتے ہیں. اس کے الارم سے اٹھتا ہے، کولگیٹ کے برش سے برش کرتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، ڈاؤ شیمپو سے نہاتا ہے، نہانے کے بعد لیویز کی پینٹ، پولو کی شرٹ اور جوسی کی شوز، جوکی کے جو شوکس پہن کے، چہرے پر نویا کریم لگا کے، نیسلے فوڈ سے ناشتہ کر کے، ریبان کا چشمہ لگا کے، ہونڈا کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ اپنے آفس چلا جاتا ہے. پوری توجہ رکھیں گے. جو بہرحال نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں، جو بزرگان ہیں ان تک یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک سگنل بند ہوتا ہے، جب وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ہے تو فون آئی فون 11 نکالتا ہے اور زونگ پہ 4G انٹرنیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے. اتنے میں سبز بتی جلتی ہے. آفس پہنچ کے ایچ پی ایک کمپنی ہے، ایچ پی کے کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. کافی دیر کام کرنے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو میکڈونلڈ سے کھانا منگواتا ہے، ساتھ میں نیسلے کی بوتل بھی پانی کے لیے منگواتا ہے کہ پانی جو پئیں گے وہ نیسلے کا ہونا چاہیے. توجہ رکھیں گے، اس میں ہم سارے ملوث ہیں. کھانا کھانے کے بعد نیس کافی کی کافی پیتا ہے اور پھر تھوڑا دیر آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. آرام کے بعد ریڈ بل پیتا ہے اور دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے. جب تھوڑی بوریت محسوس ہوتی ہے تو جیب سے ایپل کے آئی پوڈز نکال کے انڈین کے گانے بھی سنتا ہے اور ساتھ میں ٹی سی ایس سے ایک پارسل بیرون ملک بھجواتا ہے. پیناسونک کے لینڈ لائن سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین سے ایک نوٹ لکھتا ہے. کچھ دیر بعد رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے. دوبارہ ہونڈا کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. کچھ ہی لمحے بعد شیل کا پیٹرول پمپ آ جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی شیل مالکان بیٹھے ہوئے ہوں، ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ٹینکی فل کراتا ہے، پھر ہائپر اسٹار کا رخ کرتا ہے. اسٹور سے بچوں کے لیے میگی، کنور، نوڈل، کٹ کیٹ، کیڈبری اور سنیکرز اور نیسلے کے مہنگے جوس خرید لیتا ہے. سپر سٹور کے ساتھ ہی پیزا ہٹ نظر آتا ہے، وہاں سے بیوی بچوں کے لیے پیزا بھی خریدتا ہے. KFC کے برگر کی ڈیل بھی خرید لیتا ہے. گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے سونی کے LED پر یہ خبریں سنتے ہیں کہ بھائی اسرائیلیوں نے فلسطین پہ حملہ کر دیا ہے، اور ایک دم سے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے کہ اسرائیل کیسے طاقتور ہو گیا ہے. اے بندہ خدا، اسرائیل کو تو طاقتور تو نہیں بنا دیا ہے. تیری زندگی میں جتنی اشیاء خود نوش ہیں ساری کی ساری اسرائیل کی پروڈکٹ ہے. اسرائیل کو یہ مدد جاتی ہے، پتہ نہیں کروڑہا ڈالر ان کو جاتے ہیں. وہ کوشش کریں کہ یہ بائیکاٹ کریں. وہ یعنی وہ دشمن کے جو اسلام کا دشمن ہے، وہ دشمن کے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ دشمن کے جو انسانیت کا دشمن ہے، اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. یقین کریں 2023 کا غزہ دیکھ لیں، پوری بلڈنگیں نظر آتی ہیں. 2025 کا غزہ دیکھ لیں، بالکل سناٹا نظر آتا ہے، خاموشی نظر آتی ہے. تو مجھے فرمایا پورے کے پورے گھر اجڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اڑتی ہوئی دکھائی دی ہیں. یقین جانے اکیلے خاندان میں سے ایک ایک 2 بچے رہ گئے ہیں جن کا نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. پورے کا پورا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں افغانستان نے بھی اپنا اڈا جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے. واضح طور کے پر 17 جنگی طیارے بھی وہاں اس نے اتار دیے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے ایران کو کنٹرول کیا جائے، ایران کے اوپر حملہ کیا جائے. یعنی ایران کا قصور یہ ہے کہ وہ انسانیت کا ساتھ دیتا ہے، مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے. جو انصاف پسند مسلمان ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ واقعاً ایران جو ہے وہ مذہب سے ہٹ کے، مسلک سے ہٹ کے صرف انسانیت دیکھ رہا ہے. اور یہ انسانیت کا درس ہمیں یا تو علی نے دیا ہے یا علی کے 11 بیٹوں نے ہمیں دیا ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں محمد والے.
کوشش کریں کہ اگر ان کے متبادل چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جن کا فائدہ آپ کے مسلمان ممالک کو، بالخصوص جس کا فائدہ ہماری مملکت اسلامی مملکت پاکستان کو ہو، اس چیزوں کا ساتھ دیں، ان کو ذرا آگے بڑھائیں۔ اسرائیل کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کریں، ہر طریقے سے بائیکاٹ کریں، نہیں تو قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انسانیت مر رہی تھی اور آپ نے اپنا سانس تک بھی نہیں لیا ہے، آپ نے ان کا ساتھ تک بھی نہیں دیا ہے، آپ نے اپنے الفاظ تک بھی ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ دیکھیں اسرائیل کے خلاف فلسطین کا ساتھ دینے میں مختلف طریقے سے ہم ساتھ دے سکتے ہیں۔ رہبر معظم کا جملہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے ذات سے بلند آواز۔ عید الرہبر کا جملہ ہے، ان کی تقریر کا اقتباس میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ابھی تازہ ان کی اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں فلسطین اور غزہ کا ساتھ دیں آپ، قبلہ اول آپ کا وہیں پہ ہے، تو وہ جو فرمائیے گا، یعنی جس قبلے کے جناب آپ کے رسول جو ہے 13 سال برابر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 13 سال مدمک کی زندگی میں، وہ قبلہ اول آپ کا وہیں فلسطین میں ہے، اس کا ساتھ دیں۔ کس طرح سے ساتھ دیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مالی اعتبار سے اس کا ساتھ دیں، آپ اسلحہ کے اعتبار سے ان کا ساتھ دیں، تو وہ جو فرمائی وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی فکر کے اعتبار سے ان کا ساتھ دیں، اپنی قلم کے ذریعے ان کا ساتھ دیں، اپنے الفاظ کے ذریعے ان کا ساتھ دیں، ہمدردی کے ذریعے ان کا ساتھ دیں، تاکہ آپ کا شمار جو ہے وہ ظالمین کے ساتھ شمار نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں اس میں مختلف معصومین علیہ السلام کے فرامین، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ وہ جو ابابیل تھا وہ ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہا تھا، قطرہ پانی کا لے کے۔ جب پرندوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی ہے، آگ جلائی گئی ہے، میں آگ کے شعلے بجھانے جا رہا ہوں۔ کیسے بجھانے جا رہا ہوں؟ کہا منہ میں قطرہ ہے، اب منہ کھول بھی نہیں سکتا ہے، نہ جانے اپنے اشارے سے سمجھایا۔ تو جو فرمائیے یہ جملہ ہے، کتاب کے روایت کے جملے ہیں۔ کہا کہ وہاں جا رہا ہوں، کیا کریں گے؟ کہا میں یہ چونچ کا قطرہ جو پانی کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ میں نے ڈالنا ہے تاکہ آگ کم ہو جائے۔ تو پوچھنے والوں ان کے نسل کے پرندوں نے پوچھا کہ اے ابابیل، یہ بتاتے اس قطرے سے جو آگ جل رہی ہے، اتنی آگ کی تپش ہے، شدت ہے کہ میلوں تک پرندے پار نہیں مار سکتے ہیں، لیکن اس قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھ کر کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ابراہیم کو جلانے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ابراہیم کو بچانے والے ہیں۔ میں خداوند متعال کی ڈائری میں لکھوانا چاہتا ہوں، آئے میرا مالک، گو کہ میں چھوٹا پرندہ ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اپنا شمار دشمن نبی میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں، دوست نبی میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے محمد۔ احیاء دین کریں، یہاں بھی آپ دعائیں مانگیں، جہاں بھی آپ کا موقع ملتا ہے آپ اس کو دعائیں مانگیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں دین شناسی عطا فرمائے، مالک دو جہاں مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جتنے مومنین نے بے پرچے میں دعائیں دی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک پرچہ اور بھی آیا تھا، کوئی تنازع ہے کہ کوئی کرایہ کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی مزدور لوگ آتے ہیں نا، کوشش کریں کہ جہاں آپ 50-100 زیادہ دے دیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی شکایت ہے، کوئی سن رہے ہیں تو شکایت کو بھی دور کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم امام زمانہ کو جلد دن ظہور عطا فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا